دراصل انسان کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو تقوی سے دور کر دیتی ہیں، اللہ سے تعلق کو خراب کر دیتی ہیں، اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے تعلق کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ جتنی بھی چھوٹی چھوٹی سنتیں، چھوٹے چھوٹے طریقے، چھوٹے چھوٹے اعمال، جس کو ہم بہت چھوٹی نیکی سمجھتے ہیں، لیکن یہ مجرب بات ہے کہ جتنی بھی سنتیں ہیں نا، چھوٹی سے چھوٹی سنتیں، ہر ایک سنت کا دوسری بڑی سنت کے ساتھ اور دوسرے بڑے اعمال صالحہ کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک زنجیر ہے نا، اگر ایک زنجیر کے کسی ناکے کو توڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ لمبی زنجیر کتنی زیادہ کیوں نہ ہو، بیچ میں سے اس کے انقطاع ہے۔ تو جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، کہ ایک آدمی مثال کے طور پر جو ہے وہ نماز کے اندر غفلت کرتا ہے، اب اگر اس نے ایک نماز کو ترک کر دیا تو اب اس کے نقصانات اس کے دوسرے نیک اعمال کو کھا جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے کہ یار کوئی بات نہیں، یہ ہم نے گناہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 4 سال تک تہجد کی توفیق نہیں ہوئی۔ کتنے سال تک؟ 4 سال گزر گئے۔ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا ایک گناہ ایسا تھا کہ اس گناہ نے مجھے 4 سال تک تہجد کے پڑھنے سے روک دیا۔ 4 سال۔ اب وہ گناہ کون سا تھا اس کا تو ذکر نہیں کیا، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جو گناہ پیدا ہو جاتا ہے نا، اور جب انسان ایک گناہ کر دیتا ہے تو پھر وہ ایک گناہ اس سے بہت سارے نیک اعمال کی توفیق کو لے جاتا ہے۔ اور یہ جتنا بھی جال ہم دیکھتے ہیں نیک اعمال کے، نیکیوں کا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ تہجد کی پابندی ہو، چاہتے ہیں نا، ہم سب چاہتے ہیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ایمان والوں کے، نیک لوگوں کے، متقین کے جو ہے ان کے پہلو بستروں سے الگ روز رہتے ہیں۔ تتجافى، کیا فرمایا؟ تتجافى، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ بستروں سے پہلو کو الگ رکھنا، اور ایک معنی یہ ہے تتجافى کہ وہ لوگ بے وفائی کرتے ہیں اپنے بستروں کے ساتھ۔ اب یہ تہجد کی نعمت جب کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے 20 فائدے ہیں۔ کتنے؟ 20 فائدے ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص رات کو اٹھ کر اگرچہ 2 رکعت ہی پڑھتا ہے اور لمبا قیام نہیں کرتا اس کے اندر، صرف رات کو اٹھ کر 2 رکعت پڑھی، ہاتھ پھیلایا اللہ کے سامنے اور سو گیا، اور پھر فجر کی نماز کے لیے چلا گیا، اس کو کم و بیش 20 فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ 20 فائدے۔ اور تہجد کی نعمت کس کو ملتی ہے؟ اس کی تہجد کے پڑھنے کے لیے کچھ اعمال ایسے ہیں جو تہجد کو پڑھنا آسان کر دیتے ہیں۔ ہم لوگ بہت کوشش کرتے ہیں کہ یار رات کو اٹھ کر اللہ سے مانگیں، ہوتی ہے نا جستجو، یار گناہ ہو گیا ہے، اللہ سے مانگتے ہیں رات کو اٹھ کے، نیت بھی کر کے سوتے ہیں، نماز عشاء بھی پڑھ کے سوتے ہیں، لیکن آنکھ نہیں کھلتی۔ آنکھ کھل بھی جاتی ہے تب بھی ہم بستر کو چھوڑ کر جو ہے وہ مصلی پر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے لیے توفیق نہیں لکھی گئی، ابھی ہمیں توفیق نہیں دی گئی۔ اور یہ عمل کے لیے کوئی چاہتا ہے کہ تہجد گزاری کوئی اختیار کرے تو اس کے لیے پہلا عمل یہ ہے کہ وہ فرائض کی پابندی کے بعد، یعنی وہ فرض جو ہے وہ گھر میں نہ پڑھے۔ مرد حضرات بلا عذر فرض گھر کے اندر نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔
نماز کا ٹائم ہوا, مغرب کی نماز کی اذان ہوئی, آپ گھر کے اندر ہے, آپ نے کہا کہ یار تھکا ہوا ہوں, اب مسجد جانے کی ہمت نہیں ہے, گھر پہ مصلی بچھایا, اللہ اکبر, اگرچہ آپ نے فرض نماز پڑھی, اس کے بعد تسبیحات پڑھ لی, اس کے بعد نوافل بھی پڑھ لیے, آپ کی فرض نماز نہیں ہوئی. دو حدیثیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں, اور اس پر پھر نکلنے والے نتائج اور محدثین کے اس حدیث سے نکلنے والے مسائل کی تخریج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ کو تھوڑی جلدی تو نہیں؟ اگر جلدی ہو تو میں اس کو کم کر دوں, ورنہ میں آپ کے سامنے کچھ حدیثوں کے مسائل اور حدیثوں سے نکلنے والے مسائل کی تخریج پر اور اس کے اندر جو فقاہت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دو صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشہور تھے اور دونوں نابینا تھے. ایک سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ دونوں نابینا تھے. ابن ام مکتوم نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, میں نابینا ہوں, میرے اور مسجد کے درمیان ایک پانی کا نالا بہتا ہے, آپ مجھے اجازت دے دیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں. آپ نے فرمایا اجازت ہے. تھوڑا سے آگے گئے, بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے فرمایا کہ تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہتے کہ جی. آپ نے فرمایا ابن ام مکتوم مسجد آیا کرو, تمہارے لیے چھٹی نہیں ہے کہ تم گھر پر نماز پڑھو. اس سے یہ پتا چلتا ہے نابینا بندے کو گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. جبکہ اگر کسی کا پیر نہیں ہے, ایک پیر نہیں ہے, کسی کا ایک ہاتھ نہیں ہے, کوئی بخار میں پڑا ہوا ہے, کسی کو سر کا درد ہے, ان تمام عذروں کے اندر آنکھوں کا نہ ہونا, نابینا ہونا, یہ سب سے بڑا عذر ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے اس کی دو محبوب چیزیں لے لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس محبوب چیز کے عوض اس کو جنت ہی دیتا ہے. باقی اگر کسی کی پیر نہیں ہے تو اس پر یہ فضیلت نہیں ہے, کسی کا ہاتھ نہیں ہے تو اس پر یہ فضیلت نہیں ہے, کس کی کہ اللہ نے دو آنکھیں لے لی, دو آنکھیں اس کو نہیں دی, اس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا عوض, اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ لیکن اجازت نہیں دی. ایک اور صحابی آئے عتبان بن مالک, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں, اور ان کو حدیث کے اندر آتا ہے, امام بخاری نے ذکر فرمایا ضریر البصر کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ ضریر البصر. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے گھر پر نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے. پھر آپ گھر پہ تشریف لے گئے, کہا کہ اللہ کے رسول آپ گھر پہ آئیں اور کوئی نماز کی جگہ مقرر کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انشاءاللہ میں آؤں گا. کیا فرمایا؟ انشاءاللہ میں آؤں گا. پھر آپ ابو بکر اور عمر کے ساتھ گئے رضی اللہ تعالی عنہما. آپ نے پوچھا بتاؤ کہاں تم نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے گھر کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک چٹائی منگوائی گئی, عتبان بن مالک اس پر نماز پڑھتے تھے, اور وہ چٹائی عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رکوع اور سجدے کی وجہ سے, قیام کی وجہ سے, عبادت کی وجہ سے چٹائی کالی پڑ گئی تھی. اتنا زیادہ جو ہے وہ عبادت کا ذوق تھا. حدیث میں آتا ہے پانی بہایا اس چٹائی پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. صحابی فرماتے ہیں وَصَفَفْنَا خَلْفَهُ, ہم نے آپ کے پیچھے صفیں بنائیں, حتیٰ کہ اتنے لوگ ہو گئے, اتنے زیادہ لوگ ہو گئے کہ اس میں ایک بندہ نہیں آیا تو ہم نے یہ کہا کہ وہ تو منافق ہو گیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو, میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس رسول سے محبت رکھتا ہے. ایسا نہ کہو کہ اللہ اور اس رسول سے وہ بندہ محبت رکھتا ہے. اس ایک حدیث کے اندر حافظ ابن حجر الاسقلانی نے بہت سارے مسائل ذکر کیے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ
ابن ام مکتوم کو اجازت نہیں دی گھر پہ نماز پڑھنے کی، ان کو کیوں دے دی؟ وہ بھی نابینا تھے، یہ بھی نابینا ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری کے اندر رقم تراز ہیں، اور ابن حجر کے ساتھ جو ہے ابن رجب الحنبلی کی بھی کتاب ہے ایک فتح الباری، ان کی بھی ہے شرح فتح الباری کے نام سے، لیکن وہ مکمل نہیں کر پائے اور ان کی شرح کتاب الصلاۃ یا اذان تک ہی محدود رہ گئی۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ ان کو اجازت اس لیے نبی علیہ السلام نے دی اور ابن ام مکتوم کو اس لیے نہیں دی، وہ بچپن سے نابینا تھے، یہ ابھی نابینا ہوئے تھے، کیونکہ جو شخص بچپن سے نابینا ہوتا ہے نا وہ چلنے پھرنے کی سکت رکھتا ہے،